ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ ہوا کے جھونکے کھڑکیوں کو زور سے بجا رہے تھے اور گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احمد اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا جب اس کی بہن کی اچانک آواز سنائی دی۔ بھائی جلدی آؤ! مریم کے لہجے میں خوف اور بے بسی واضح نظر آ رہی تھی۔ احمد فوراً اٹھ کر مریم کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو مریم فرش پہ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا مریم؟ احمد نے پریشان ہو کر پوچھا۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور کہا، وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ احمد نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مریم کو تسلی دی، یہ تمہارا وہم ہوگا، مریم یہاں کوئی نہیں ہے۔ مگر مریم کی بات سن کر احمد کا دل دہل گیا۔ بھائی وہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، گھر ہمارا ہے، وہ مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں بھائی۔ احمد کو یہ بات بہت عجیب لگی لیکن اس نے مریم کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے مزید تسلی دی اور کہا، بیٹا یہ تمہارا وہم ہوگا، تمہاری ذہنی تھکن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، تم ذرا آرام کر لو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ لیکن وہ رات عجیب تھی۔ جیسے ہی احمد نے کمرے سے باہر قدم نکالا اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا نام پکارا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مریم دروازے پہ کھڑی تھی مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ ایک دم بے جان لگ رہا تھا۔ بھائی تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ مریم کی آواز غیر معمولی حد تک گہری اور عجیب تھی۔ احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی لیکن وہ اپنی بہن کے قریب گیا۔ کیا ہوا ہے مریم؟ صاف بتاؤ۔ یہ جو تمہیں مریم لگ رہی ہے یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے۔ بھائی یہ مجھے قید کر کے میرے جسم پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر احمد کا دماغ سن ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے وہ اور مریم ایک پرانی حویلی کی سیر کو گئے تھے۔ وہیں ایک عجیب عورت نے انہیں گھورا تھا اور مریم نے کہا تھا کہ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ تو تمہیں وہاں کچھ ہوا تھا؟ احمد نے دھیرے سے پوچھا۔ مریم نے سر ہلایا۔ وہی روح یہاں ہے بھائی، وہ مجھ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے لیکن تم میری مدد کر سکتے ہو۔ احمد نے ہمت جمع کی اور مریم کے قریب آیا۔ اس نے قرآن پاک نکالا اور آیات پڑھنے لگا۔ مریم یا جو بھی اس کے جسم میں تھا چیخنے لگی، تم نہیں جیت سکتے۔ اس کی آواز بدل گئی اور کمرہ لرزنے لگا۔ بھائی آپ نے مجھے بچا لیا۔ احمد نے مریم کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولا، بیٹا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ واقعہ ایک ایسا سبق ہے کہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں اندھیروں کے راز چھپے ہوں۔ احمد اور مریم نے اس رات کے بعد ایک ساتھ وقت گزارنا اور دعائیں یاد کرنا شروع کر دیں اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔